من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی عظیم الشان اور انتہائی بابرکت مجلس اعزاز سے آپ بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے، آواز تیز رکھیے، اس کی آواز تیز رکھیے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ دیکھیں کہ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے انسانوں سے کہ انسانوں یہ بتلاؤ کہ وہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کا اتباع کیا جائے یا جو راستے کا محتاج ہے اس کی پیروی کی جائے؟ قرآن بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے۔ قرآن کی آیت، قرآن سننے والے، سمجھنے والے بیٹھے ہوئے، 10واں سورہ اور اس کی 35ویں آیت جو آپ کے سامنے پڑھی، سورہ یونس۔ افمن یہدی الی الحق، اللہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کس کی پیروی کرو گے؟ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کا اتباع کرو گے، یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس کا اتباع کرو گے جو بغیر رہنمائی کے خود ہدایت کی راہ پر نہیں آ سکتا؟ فما لکم کیف تحکمون، تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو، کیا حکم لگاتے ہو؟ عزیزوں، یہ سارے اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کا مجمع ہے۔ دیکھو، اسلام کی تاریخ کو اگر پھیلائیں تو کتنے واقعات، تاریخ انبیاء، تاریخ ادیان و مذاہب، ہے نا، مختلف چیپٹرز ہیں، مختلف کتابیں ہیں جو تاریخ اسلام پر لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں اور لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اگر پھیلائیں تو ہزاروں صفحات، ہزاروں کتابوں پر تاریخ اسلام پھیل جائے، اور اگر اسلام کی تاریخ سمیٹے، سمٹے، خلاصہ پائے تو دو جملوں میں، ایک طرف راستہ دکھانے والے، دوسری طرف راستے کے محتاج۔ مولا آباد رکھے آپ نے، سلامت رکھے۔ تو اب رب کائنات کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں حق کا راستہ دکھا دے تم اس کا اتباع کرو۔ اتباع کے معنی کوئی گزرا اور اس کے نقش قدم بنے، اور آپ ان نقش قدم پر یا میں ان نقش قدم پر چلتا ہوا گزرا، اس کا مطلب ہے اتباع، ٹھیک ہے نا؟ تو اب خدا کہتا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے اس کے نقش قدم پر چلو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ حق کا راستہ دکھانے والے ہیں کون؟
پھر قرآن مجید کا سہارا لے رہا ہوں اور قرآن مجید کا سہارا لے کر مسلمانوں کے سامنے پھر ایک آیت پڑھ رہا ہوں, 2 آیتیں بلکہ, سورہ مبارکہ واللیل میں اللہ کہتا ہے 12ویں اور 13ویں آیت, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہوا ہوں قرآن مجید کا کوئی پیغام دینے کے لیے اتنے مجمع کے سامنے. اللہ کہتا ہے انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی. اللہ کہہ رہا ہے سنو انسانوں, ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى, اور دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہمارے ہی قبضے میں ہیں, ہمارے ہی کنٹرول میں ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا, صاحبان فکر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. ان آیتوں میں اللہ نے 2 باتیں کی. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بات یہ کی کہ ذمہ داری ہے میری ہدایت کرنا. دوسری بات کی کہ دنیا اور آخرت میرے قبضے میں ہے. یہ 2 باتیں کی نا. اب دیکھیں دنیا میں جو آج انتشار ہے, پوری دنیا میں آج جو جھگڑا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کو برداشت نہیں کرتا, ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ دستوں گریباں ہے. تو کوئی نہ کوئی سبب ہے نا ان لڑائی جھگڑائی کا. اب میں سبب بیان کر رہا ہوں. پوری انسانیت, پورا معاشرہ 2 باتوں پر لڑ رہا ہے. وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ پہلی بنیاد ہے احساس فریضہ. ہر انسان اپنے اپنے فریضے کا احساس پیدا کرے. آپ کے فرائض ہیں, میرے فرائض ہیں, ان کے فرائض ہیں. تو پہلی بنیاد جس پر معاشرہ جھگڑ رہا ہے وہ ہے احساس فریضہ, فریضے کا احساس پیدا کرو. اور دوسری بنیاد کیا ہے جس پر معاشرہ جھگڑ رہا ہے؟ وہ ہے مطالبہ حق. اپنے حق کا آ کر مطالبہ کرو. دوستوں, میرے بزرگوں, سارا جھگڑا اسی بات کا ہے کہ اپنا حق لینے کو سب تیار, فرض کی ادائیگی کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ میں نے جملہ کہا ہے, ہر انسان اپنا حق مانگنے آگے, میں بھی آگے, آپ بھی آگے, وہ بھی آگے, وہ بھی آگے, ٹھیک ہے نا. فرض کی ادائیگی سے انسان کترا جاتا ہے. یعنی اگر نیچے کے طبقے سے لے کر, یہ جملہ ریکارڈ کریں, اگر نیچے کے طبقے سے لے کر اوپر کے طبقے والوں تک, اگر رعایا سے لے کر حکمرانوں تک, اگر غریب سے لے کر امیر تک, ہر انسان اپنے اپنے فرض کو ادا کرنے لگے تو سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا, سارے حقوق خود بخود مل جائیں گے. تو اب مجھے کہ جملہ کہنے دو, یہ ہمارا معاشرہ ہے, یہ ہم ہیں کہ پہلے اپنا حق مانگتے ہیں, بعد میں فرض سوچتے ہیں. لیکن میرے اللہ نے کس شان سے بات کی, ارحم الراحمین نے, وہ کہتا ہے میری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا اور میرا قبضہ ہے دنیا اور آخرت پر. تو اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا. توجہ کریں, اس نے مولا بات رکھے, اس نے پہلے اپنا فرض نبھایا, مقام توحید ہے, اور بعد میں اپنا اختیارات بتلائے کہ دنیا میرے قبضے میں, آخرت میرے قبضے میں. تو اب ان 2 آیتوں سے میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اللہ نے پہلے ہدایت دی, پھر سجدے مانگے. اللہ نے پہلے آپ کی رہنمائی کی, پھر ہم سے سجدے مانگے. فجر کو اللہ کو سجدہ, ظہر کو اللہ کو سجدہ, عصر میں اللہ کو سجدہ, مغرب میں اللہ کو سجدہ, عشاء میں اللہ کو سجدہ, مستحبی نماز اللہ کو سجدہ, واجبی نماز میں اللہ کو سجدہ, فرادہ نماز اللہ کو سجدہ, واجب نماز اللہ کو سجدہ, جماعت میں اللہ کو سجدہ, گھر میں اللہ کو سجدہ, مسجد میں اللہ کو سجدہ, محراب میں اللہ کو سجدہ, سفر میں اللہ کو سجدہ, حضر میں اللہ کو سجدہ, اکیلے اللہ کو سجدہ, جماعت میں اللہ کو سجدہ. اس لیے کہ وہ ہے مسجود, توجہ کرنا, وہ ہے مسجود, ہم ہے ساجد, وہ ہے معبود, ہم ہے عابد, وہ ہے لائق عبادت, ہم ہے عبادت گزار, وہ ہے لائق سجدہ, ہم ہے سجدہ گزار. اس نے ہدایت دی, سجدے مانگے. تو اب جو اس کی طرف سے اس کا نمائندہ بن کر آئے گا وہ امت کو پہلے دے گا پھر لے گا. آ جائے مل کے آ جائے, سارے کے سارے, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, پیچھے دائیں بھائی. خدا نے ہدایت دی, اطاعت ہے نا, خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. رسول نے اسلام دیا, اطاعت مانگی. میں نبی کے چاہنے والوں سے بول رہا ہوں, خدا نے, تم نے سنا, خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. فجر کو اللہ کو سجدہ, ظہر کو اللہ کو سجدہ, مستحبی اللہ کو سجدہ, واجب اللہ کو سجدہ. یہ نمازی بیٹھے ہوئے میرے سامنے, تو خدا نے ہدایت دی, سجدے مانگے. میرے پیارے رسول نے اسلام دیا, اطاعت مانگی. آل رسول نے قرآن دیا, مودت مانگی. تو مانگنے والے بہت ہیں, لیکن ان میں فرق کیا ہے؟ خدا سجدے مانگتا ہے, رسول اطاعت مانگتا ہے, آل رسول مودت مانگتے ہیں, فقیر بھیک مانگتا ہے, استاد اپنے شاگرد سے تعظیم مانگتا ہے, باپ اپنے بیٹے سے احترام مانگتا ہے. تو مانگنے والے تو بہت ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ تو علی والوں, فرق کل ایک جملے میں کہ جو بے دیے مانگے وہ فقیر ہے, اور جو دے کے مانگے وہ جناب امیر ہے.
सलामत रहे। ये तौहीद परस्त बैठे हुए हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, नौजवान भी, मोमिन मोमिनात भी, ये तौहीद परस्तों से मैं खिताब कर रहा हूँ आज, है ना, और हमेशा करता हूँ तौहीद परस्तों से खिताब। और ये अली वाले, अली के नाम पर, अली के जिक्र पर, अली के लक़ब पर जोश मारता है खून इनका, है ना, नारे लगाते हैं। देखो मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ अली वालों के सामने, इसलिए कि मेरे मौला अली का एक लक़ब है मौलल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का मौला। सलामत रहना। तवज्जो करिएगा जुमले के ऊपर। मकाम तौहीद से मकाम नबूवत तक जाऊंगा और मकाम नबूवत से इंशाअल्लाह इमामत तक जाऊंगा, और तौहीद जुमले में आ जाऊंगा। आप मेरा साथ दिएगा, इतना मजमा बैठा हुआ है, ठीक है ना। मकाम तौहीद में देखो, मेरा अल्लाह अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, ये जुमले में मैं कह रहा हूँ, दुआओं में आए हुए ना, दुआएं मशरूर पढ़ते हैं उसमें अल्लाह का नाम, दुआएं यस्तशीर पढ़ते हैं, मफाती खोलते हैं उसमें अल्लाह का नाम, दुआएं मुजीर पढ़ते हैं उसमें अल्लाह का नाम, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या करीम हो, या मुख्तलिफ तुमने आते हैं ना, वो तो अल्लाह के कौन है। सूरह हमने में कहता है 5 वक्त मुसलमानों से कि नमाज पढ़ो तो कहो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है, जो रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्द है उस अल्लाह की जो आलमीन का रब है। फिर कहता है मुसलमान अर्रहमान रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। कोई फैसला करना चाह रहा हूं मैं, बेदार रहना। अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का मालिक है, वो कयामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत फकत उसकी, मदद फकत उससे, है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो कितने अल्फाज हैं जो अल्लाह ने सूरह हमद में दिए। वो रब्बुल आलमीन, वो अल्लाह, वो रहमान, वो रहीम, वो मालिक यौमिद्दीन। अगर थके ना हो तो फिर कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। सूरह रहमान में कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, खुदा का तारुफ कुरान के हवाले से। अर्रहमान अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफअहा व वज़अल मीज़ान, अल्लाह तदउ फिल मीज़ान। आपका वक्त ज़ाया करने हाजिर नहीं हुआ हूँ, मेरा साथ दिएगा ताकि मकाम तौहीद पर जुमला कह दूं मैं। वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो गफूर है, वो रहीम है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़िल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। ये अल्लाह मलिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। तो कितने अल्फाज हैं जो कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किए। कभी कहता है मैं रहमान, कभी कहता है मैं रहीम, कभी कहता है मैं गफूर, कभी कहता है मैं रहमान, कभी कहता है मैं कहार, कभी कहता है मैं जब्बार, है ना। सूरह बनी इस्राइल में कहता है कुल उदुल्लाह अबिदुर रहमान, रसूल मेरे बंदों से कह दो कि चाहे तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, अय्यम्मा तदऊ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जो चाहे कह के पुकारो, सारे अच्छे नाम अल्लाह के। बिल्कुल सारे सारे, ऐसे थकना नहीं है, मेरा साथ देना। तो कहीं कहता है मैं रहमान, कहीं कहता है मैं रहीम, कहीं कहता है मैं गफूर, कहीं कहता है मैं गफ्फार, कहीं कहता है मैं जब्बार, कहीं कहता है मैं मुतकब्बिर, कहीं कहता है मैं वहाब, मैं हिबा करने वाला, कहीं कहता है मैं शाफी, मैं शिफा देने वाला, कहीं कहता है मैं नासिर, मैं मदद करने वाला, कहीं कहता है वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं रिज़्क़ अता करने वाला। तो कितने नाम है अल्लाह के जो कुरान में कहा। लेकिन कुरान में अली वालों, मुझे एक अल्लाह की सिफत ऐसी मिली जो अजीब ढंग से, अजीब अंदाज से खुद अल्लाह ने बयान की। कहने लगा इन्नल्लाह, तवज्जो दाएं बाएं, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूं जो जमीन के अंदर दाने को शिगाफ्ता करता हूं। खुदा करे ये मेरे सामने बैठे मेरे मिलके आ जाए सारे सारे। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे। अब जितने स्टेज पे बैठे, जो पीछे जिनको नहीं देख रहा हूं, जो दाएं हैं, जो बाएं हैं, जो आगे हैं, जो पीछे, जहां जहां आवाज जा रही है, मकाम तौहीद पे मेरा साथ देना ताकि फैसला हो जाए। अल्लाह की जात लामहदूद है, अल्लाह की जात में कोई शरीक नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है, उसकी जात लामहदूद है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, उसकी सिफात में कोई शरीक नहीं, है ना। उसने कहा कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बे वन नवा, मैं अल्लाह वो हूं जो जमीन के पेट में, जमीन के शिकम में, जमीन के चौफ में दाने को फाड़ता हूं, दाने को शिकाफ करता हूं। तो यही तो पैगाम था अली वालों कि अल्लाह की जात लामहदूद, लेकिन जो मिजाज तौहीद का वही मिजाज नबूवत का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आवाज नहीं आई पूरी तरह सामने आ जाए। जो मिजाज, जुमला संभालना, जो मिजाज तौहीद का, देख रहे हो कौन कौन बेदार है, वही मिजाज नबूवत का। और अली वालों, जो मिजाज नबूवत का वही मिजाज इमामत का। जुमला सुनोगे, खुदा ने, उस अल्लाह ने दाने में शिगाफ किया कि मुझे अल्लाह मानो। नबी ने चांद में शिगाफ किया कि मुझे रसूल मानो। अली ने दीवार में शिगाफ किया कि मुझे मौला मानो।
नहीं, बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलामत रहे। देखें जुलूस की मजलिस है और चौक पे हो रही है और हम तौहीद पढ़ रहे हैं। ये मेरे सामने मैं नमाज का मैं जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह की तौहीद का भी। मुझे इजाजत दे मैं एक जुमला कहूँ नमाज के बाद। इसलिए नबी के चाहने वाले, अब फैसला मिलके करना है, थकना नहीं है। मैं अगर थक गया तो जाहिर है कि बयान आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी आवाजें आएंगी तो मेरी थकन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। मुसलमानों से मैं खिताब कर रहा हूँ, इतना मजमा बैठा हुआ है, नमाज पढ़ते हुए कह रहा था मैं फजर की, ज़ुहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, वाजिब नमाज, मुस्तहबी नमाज। सुनिएगा जुमला, हल्के से बोलूंगा लेकिन तवज्जो चाह रहा हूँ ताकि एक रिजल्ट निकल के आ जाए। और रिजल्ट मिल के निकालना है। बुजुर्ग भी बैठे हैं, नौजवान भी बैठे हुए, हर जगह घर में हो या मस्जिद में हो मुसलमान नमाज पढ़ रहा है ना। मुसलमान की नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर सलाम न कर ले। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन बेताब, आवाज दे दो, ठीक है जरा। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। मैंने कहा ना मैं जुमले मिलाऊंगा, फैसला नतीजा जाओ सबको मिलकर निकालना है। अकेले मैं बयान करूंगा, मैं आयते अभी और पढ़ूंगा, लेकिन ये जुमला पहले फैसला हो जाए मिलकर पीर महल में इंशाल्लाह, ताकि तारीखी फैसला हो, हम आगे बढ़ जाए। नमाज क्या जिक्र से इंशाल्लाह आगे जा रहे हैं हम, है ना। और नबी का जिक्र है, नबी पर दुरूद है, नबी पर सलाम है। तो अब मुझे बताएं, पीर महल के मुसलमान हो या कराची के, लाहौर के हो या पिंडी के, उनकी नमाज तमाम नहीं होती जब तक कि वो नबी पर दुरूद न पढ़ लें, नबी पर सलाम न कर लें। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हर मुसलमान पढ़ता है ना, हर नमाजी पढ़ता है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अपने अपने अंदाज से हर मुसलमान पढ़ता है। अब मुझे एक जुमला कहने दें कि जब खुश्की से, तरी से, सहरा से, रेगिस्तान से, घर से, महल्ले से, शहर से, गांव से, वतन से, सफर में, हजर में, हवा में जब जाते हैं तो क्या नमाज कज़ा हो जाएगी? नहीं, वहां भी नमाज पढ़नी है। तो जब फजा में, हवा में, जमीन पर, खुश्की पर, तरी पर, जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है तो फिर मदीने जाकर सलाम करने की जरूरत क्या है? थकना नहीं, मेरा साथ देना जरा, मिल के जरा साथ आए। आखिर में नारे लगेंगे इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ, लेकिन जब फैसला हो जाए भैया, अब हम मिलके तय कर रहे हैं ना, आप पीर महल में सलाम करें, नबी भैया सलाम अलैकुम नबी। मैं कराची में हूं, मैं कहूं सलाम अलैकुम नबी। कोई लाहौर में हो क्या सलाम अलैकुम नबी। तो जब मुझे बताएं, जब हर जगह से, एक सवाल है, जब हर जगह से नबी पर सलाम हो रहा है तो फिर मदीने जाकर, खास तौर पर जाकर नबी को सलाम करने की जरूरत क्या है? अब अगर कोई साहब ये कह दे, थकना नहीं है, मेरा साथ देना है, इतनी बारीक बात कहने लगा हूं मैं। अब अगर कोई साहब ये कह दे जनाब कि दूर से सलाम पहुंचता नहीं है, कहां मदीना कहां पीर महल, इसलिए हम वहां जाते हैं, तो मैं कहूंगा जनाब अगर दूर से पहुंचना नहीं है तो करते क्यों? मिलके सारे बोलना वादा नहीं भाई, आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, आप नमाज पढ़ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं ना। कोई कहते जनाब दूर से पहुंचता नहीं है इसलिए वहां जाते हैं मदीने, ताकि वहां पहुंच जाए। भाई अगर पहुंचता नहीं है तो दूर से करते क्यों, है ना। इसलिए लाखों करोड़ों अब तक जा चुके, हमसे पहले भी जा चुके, इस वक्त भी जा रहे हैं और आइंदा भी जाते रहेंगे। कोई वहां से आकर ये नहीं कहता कि मैं हुजूर पाक से मिलकर आ रहा हूं। कोई वहां से आकर ये नहीं कहता कि मैं नबी पाक से मिलकर आ रहा हूं, मुलाकात करके आ रहा हूं। मिलके तो कोई नहीं आ रहा ना। अब कोई क्या ख्वाब में देख लिया? भाई ख्वाब में देखने के लिए मदीना शर्त थोड़ी है। नहीं मालूम, ये थक रहे हैं मुझे। मेरे इसलूब बयान पर अगर आप एतमाद कर रहे हैं तो मेरा साथ है जरा। जुमला जाया नहीं होना चाहिए, है ना। कोशिश यही है कि जुमला जाया ना हो, मिल के साथ देना है। सलाम करते सारे नबी के ऊपर, तो अब सब मिल के ये जुमले पर इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब लाखों करोड़ों जा चुके, कोई नहीं कहता कि मैं हुजूर पाक से मिल के आ रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने कहा जनाब यार दूर से पहुंचता नहीं है तो वहां जाके करते क्यों? तो कोई मुसलमान ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारा सलाम पहुंचता नहीं है। नहीं, हर मुसलमान ये कहेगा कि नहीं ये तो हमारा ईमान है कि हम दूर से भी सलाम करें तो वहां पहुंच जाता है, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है, और उनकी ड्योढ़ी पर जाकर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इससे बड़ी क़यामत होगी भी। रिकॉर्ड हो रहे जुमले, नबी के जाने वालों, अली के जाने वालों, बिला फसल के मानने वाले हो, कोई फासला नहीं आने पाए। कहने के जनाब नहीं ऐसा नहीं है कि हमारी मेरे राय के चली जाए, लेकिन अपने घर से सलाम करना और है,
اور نبی کے در پہ جا کر سلام کرنے کی عظمت اور ہے. یعنی ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ میری محنت رائے گاہ نہیں جاتی, میری محنت بے برباد نہیں ہوتی, میری مشقت رائے گاہ نہیں جاتی ہے نا. میں جہاں سے بھی سلام کروں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے. اور ان کی بارگاہ میں جا کر, ان کے در پر جا کر جو سلام کرنے کی عظمت ہے وہ نہ آپ کے گھر کی ہے, نہ آپ کے محلے کی ہے, نہ میرے گھر کی ہے, نہ میرے محلے کی ہے, نہ میرے وطن کی ہے, نہ آپ کے وطن کی ہے, نہ ان کے وطن کی ہے. اس لیے لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو, کروڑوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کے امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی جا کے سلام کرے. ساتھ آ جائیں. کچھ فیصلے والا بات رکھے, میں دیکھ رہا ہوں آپ کی بیداری کو, میں دیکھ رہا ہوں کچھ فیصلے کرنے ہیں انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کی چھاؤں میں, اور یہ فیصلے یہی آج ہی کرنے ہیں انشاءاللہ, اور علی کے چاہنے والوں کے سامنے کرنے. دیکھو دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نماز کا ذکر ہے, نبی کا ذکر ہے. اب سنیے گا آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی والے نبی کے شان میں, اور اب اللہ کیا کہہ رہا ہے, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. رسول یہ بے وقوف لوگ, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, اس سے کہ عربی زبان سے واقف ہوں ہے نا, پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, لیکن عام جملوں میں آسان عام فہم جملوں ترجمہ کر رہا ہوں. رسول یہ بے وقوف لوگ کہتے ہیں, لوگوں میں سے من الناس, کیا کہتے ہیں, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے روح گردانی کیوں کی, منہ کیوں پھیرا. قل, ان سے کہہ دو, اللہ بول رہا ہے, رسول ان سے کہہ دو, یہ جو کہتے ہیں نا اعتراض کرتے ہیں کہ قبلہ کیوں بدلا, پہلے بیت المقدس تھا اور اب خانہ کعبہ, ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے, مغرب بھی اللہ کے لیے. وہ اللہ بول رہا ہے, وہ مالک الملک بول رہا ہے, وہ صاحب جبروت بول رہا ہے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وہ بول رہا ہے, مالک الملک بول رہا ہے. کہہ دو کہ مغرب میرے لیے, مشرق میرے لیے ہے نا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اب نبی کے چاہنے والے سوچ رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بولیں گے, اب میں نہیں بولوں گا, اب پھر آیت بولے گی اس کے بعد والا جملہ. بے وقوف کہتے ہیں صفحہ, صفی کی جمع, کہ قبلہ کیوں بدلا, مسلمانوں نے قبلہ کیوں بدلا. اللہ کو جلال آ گیا, اللہ کہتا ہے وما, اسی کے بعد وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کیوں بدلا, اور ہم نے قبلے کو بدلوا دیا, اور ہم قبلے کو بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. کہیں لے جانا ہی آیتوں کے ساتھ, یہ کوئی داستانیں نہیں, کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, قصہ نہیں سنا رہا ہوں, میں حوالہ دے رہا ہوں. دوسرا پارہ جا کے آیت چیک کریں اور دیکھیں کہ پروردگار نے کس شان سے قصیدہ پڑھا میرے نبی کا. ہم دیکھ رہے ہیں ہے نا. یہ بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کو بدلا, اور ہم نے قبلہ بدلوا دیا تاکہ ہم بتلائیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے اور کون قلباً دل سے تیری پیروی کرتا ہے, اتباع کرتا ہے. اور اب پھر اسی سورے میں, اسی بارے میں پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, اور یہ آیت بھی قصیدہ ہے میرے نبی کی شان میں. میں حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ جا کے قرآن کھولیں. دوسرا پارہ, اب سنیے گا آیت, قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں. خدا کرے جملہ پہنچا دوں میں طاقت سے. کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس آیت کے اوپر, قصیدہ ہے یہ نبی کی شان میں آپ پڑھتے ہیں. اب دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں, تم چہرہ بلند کرتے ہو آسمان کی طرف فی السماء ہے نا. مت گھبراؤ, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا,
اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم چاہو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامت ہے. دیکھو توحید بھی ہے, نبوت بھی ہے, امامت بھی ہے. یہ علی اور نبی اور امام کے ماننے والے بیٹھے ہوئے میرے سامنے. میرا دل چاہ رہا ہے دو چار جملے عرض کرنے کا, بہت طویل بیان نہیں کروں گا, ظاہر کے جلوس کی مجلس ہے, لیکن تیزی سے بڑھتا ہوا آگے جا رہا ہوں میں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, مت گھبراؤ, قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی, جہاں تم چاہو گے تمہاری مرضی ہوگی. اور اس کے بعد جاتے آیت رکی نہیں, آیت آگے بڑھی. اب حکم آیا رسول کو, فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام. اللہ کہہ رہا ہے, رسول فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے, اللہ کا پیغام یہ ہے کہ رسول اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرے. اور اب مومنوں سے کہا گیا, وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا. قرآن کی آیت ہے, زمانے کو سناؤ. مومنین جہاں کہیں بھی ہو, جب نماز پڑھے تو اپنا چہرہ کرے خانہ کعبہ کی طرف. مجھے پیر محل والے اتنا بتلا دے ایک فیصلہ کر کے کہ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں, چہرہ کہاں کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف. میں اگر لاہور میں پڑھوں چہرہ کہاں کروں گا؟ خانہ کعبہ کی طرف. اگر کراچی میں ہوں کہاں کروں گا؟ خانہ کعبہ کی طرف. مجھے کتنا فیصلہ کرنا ہے. پاکستان سے باہر جاتے ہیں, ایران, عراق, شام, نماز کا وقت ہوا, مصلی بچھایا, رخ کیا خانہ کعبہ کی طرف, تو ایران والے کا رخ کعبے کی طرف, عراق والے کا کعبے کی طرف, شام والے کا کعبے کی طرف, پیر محل والے کا کعبے کی طرف, کراچی والے کا کعبے کی طرف, ہندوستان والے کا کعبے کی طرف. قرآن کا حکم ہے کہ جب نماز پڑھو تو چہرہ کرو کعبے کی طرف. پر مسلمان مجھے اتنا بتلا دے کہ کیا پیر محل سے کعبہ نظر آ رہا ہے؟ جملہ مکمل ہو گیا بھائی, پیر محل سے کعبہ نظر تو نہیں آ رہا نا. مل کے فیصلہ کرنا ہے. پیر محل سے کعبہ نظر نہیں آ رہا. کراچی میں آتا ہے نہیں آتا, لاہور میں آتا ہے نہیں آتا, لیکن ہر مسلمان کلمہ کو جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جب نظر نہیں آتا. اب مجھے کہنے دو, آباد رہے آپ, سلامت رہے. پڑھوں تھک تو نہیں رہے آپ حضرات. کعبے کا ذکر آیا ہوا ہے اور میں آپ سننے والوں کے سامنے دوسرے پارے کی آیت پڑھ رہا ہوں. پھر ایک دفعہ سن لیں, رحمت سماعت دے رہا ہوں تاکہ ایک فیصلہ پھر ہو جائے. میں طویل تمہید نہیں باندھ رہا ہوں, ٹھیک, جلدی جلدی رزلٹ دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے بعد میں سنتے رہیں. جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں, اتنا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ سے. اللہ کیا کہہ رہا تھا, قد نرا تقلبا وجہک فی السماء. تم جو چہرہ کرتے ہو رسول آسمان کی طرف, اسے ہم دیکھتے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاہا, تو ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری مرضی ہوگی. خدا کرے مولا بابا ترضاہا, تھوڑا سا میرا ساتھ دیے گا, میں آہستہ ہو رہا ہوں تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ جملہ اتر جائے. اللہ نے کہا کہ قبلہ مت گھبراؤ رسول, ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تم راضی ہو جاؤ گے. ترضا کے معنی تم راضی ہوگے, لفظ ہے نا, ترضا صیغہ ہے. اللہ نے کہا نبی سے کہ تم راضی ہوگے, ٹھیک ہے. کس نے کہا یہ جملہ؟ اللہ نے. کس سے کہا؟ میرے نبی سے. کیا کہا؟ ترضا. ترضا کے معنی کو پوچھے تو کہہ دیں تم راضی ہوگے, قبلہ بدلنے سے تم راضی ہو جاؤ گے. اچھا, تو اب میرے اللہ نے میرے نبی سے کہا کہ تو راضی ہوگا, اور میرے نبی نے میرے علی سے کہا اما ترضا, علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون. اس جملے کی گہرائی تک اگر چلنا ہے تو تھک کے نہیں چلنا. میں بھی تھکن دور کروں, مجمع بھی تھکن دور کرے, اور مل کے فیصلہ ہو جائے نبی و علی کے ماننے والوں کے سامنے. اللہ نے نبی سے کہا تو راضی ہو جائے گا. میرے نبی نے میرے علی سے کہا, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے بچپن سے سنی ہوگی, میں حدیث پڑھتا ہوں. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ماشاءاللہ یہ مجلسی مجمع بیٹھا ہوا ہے, حدیث بار بار تو تکرار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ثواب ہے, عبادت ہے, اس سے پڑھ رہا ہوں میں. علی کیا تو راضی نہیں ہے
کہ میں اپنے زمانے کا موسیٰ ہوں، تو اپنے دور کا ہارون ہے. یہ علی اور نبی والے میرا ساتھ دے دیں تاکہ میں اس جملے کی گہرائی تک جا نہیں سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے، لیکن تھوڑی گہرائی تک تو ہم چلیں کہ نبی نے کہا کیا؟ اللہ نے کہا کہ محمد تو راضی ہوگا، اور میرے نبی نے علی سے کہا کہ کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں موسیٰ تو ہارون؟ آدم نبی ہے لیکن آدم کی تمنا ہے کہ آدم کا اللہ آدم سے راضی ہو جائے. نوح نبی ہے لیکن نوح کی تمنا ہے کہ نوح کا اللہ نوح سے راضی ہو جائے. ابراہیم خلیل ہے لیکن ابراہیم کی تمنا کہ ابراہیم کا اللہ ابراہیم سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، خضر چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، عیسیٰ کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یعقوب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، یونس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، الیاس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، سلیمان کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، داؤد کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، ادریس کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اولیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، اوصیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو، امتی کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. تو سب کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. اور میرا پیارا محمد وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو انبیاء کی تمنا کہ اللہ راضی ہو. اللہ چاہتا ہے کہ محمد راضی ہو اور محمد چاہتا ہے کہ علی راضی ہو. مل کے سارے مل کے سارے آخری کلمات کے قریب آ گیا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ آخری کلمات پڑھوں یا بالکل مسائل پہ جو آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ ہیں نا، مولا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے، انہیں ہمیشہ آباد رکھے. تو میں علی کا ذکر کر رہا ہوں اور تمہارا چہرہ کھل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمہارا چہرہ کھل رہا ہے اور یہ تو مومن اور منافق کی پہچان ہے. میں ساتھ دیں میرا جملہ. جس اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں سارے، سب دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ساتھ دیں ذرا پوری طاقت کے ساتھ. اتنا ساتھ دیا ہے مطلب پیچھے دائیں میں بیٹھا ہوا ہے. یہ آخری فیصلے کرنے ہیں، آخری جملے کی طرف آ رہا ہوں میں، لیکن آیتوں کا سہارا لے کے آگے بڑھوں گا. دیکھو کعبے کا ذکر تھا، بیت المقدس کا ذکر تھا، بیت اللہ کا ذکر تھا. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. پہلا بیت جو انسانوں کے لیے رکھا گیا وہ مکے میں ہے، مبارکن بابرکت ہے. اللہ بول رہا ہے. تھوڑا سا آواز بلند کریں تاکہ میں اتنے افراد ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، آواز آنی چاہیے. نعرے آخر میں لگیں گے لیکن پہلے فیصلہ ہوگا. وہ بیت مکے میں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے مبارکن، وہ بیت برکتوں والا ہے، وہدن، اور وہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. قرآن نے کہہ دیا نہ آپ کو انکار نہ مجھے انکار، ہمارا سب کا ایمان. ایک آیت کے کوئی ایک معنی نہیں ہوتے، کئی جہتیں ہوتی ہیں، کئی شیڈز ہوتے ہیں، کئی اینگلز ہوتے ہیں. میں ایک اینگل بیان کر رہا ہوں، ایک رخ نکال رہا ہوں اس آیت کے اندر سے. آپ میرا ساتھ دیے گا، مولا سب کو آباد رکھے. دیکھو خدا نے کہا، قرآن نے کہا، نبی کہے، ایک ہی بات ہے نا. اور ہمارا ایمان ہے نبی کے قول پر بھی، خدا کے فرمان پر بھی. اللہ کہتا ہے یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. آیت آج تھوڑی آئی ہے، نبی پہ آئی ہے 1400 سال پہلے. بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. مجھے بتائیں، میرے بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خرد بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے، اسٹیج پر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، نیچے بھی ہیں. قرآن کی آیت ہے، سب کا ایمان ہے کہ یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. آپ نے کبھی سنا یا کتاب میں کسی میں پڑھا کہ 50 سال پہلے خانہ کعبہ مکے سے چل کر پیر محل آیا ہدایت کرنے؟ اتنا تھکنا نہیں ہے، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. علی کا ذکر اتنی خاموشی سے ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا. پوری بیداری کے ساتھ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے دائیں بائیں. بھائی آپ کے پاس جہاں جس علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، بیشتر مٹی سے پیر محل میں ہو رہی ہے نا. اچھا کراچی میں آیا ہدایت کرنے؟ آپ کے جناب 100 سال پہلے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ وہاں آیا تھا، وہاں بھی نہیں آیا. لاہور میں بھی نہیں آیا، پیر محل بھی نہیں آیا، پنڈی میں بھی نہیں آیا، اسلام آباد میں نہیں آیا. اور خدا کیا کہتا ہے؟ ہدی للعالمین. یہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. تو کیسے پتا چلے کہ یہ بیت کی ہدایت ہے کیا؟
आबाद रखे, मौला आबाद रखे। میں جملہ مکمل کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دینا تھا, آپ کی تھکن دور ہو جائے. 5 منٹ میں فضائل کے لوں میں مسائل پہ آ جاؤں. میں قرآن کہتا ہے ہدایت عالمین کے لیے, لیکن ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتا. آپ کے آبا اجداد نے نقل کیا, میرے آبا اجداد نے نقل کیا, کسی نے نقل نہیں کیا کہ 100 سال پہلے پری پارٹیشن کعبہ مکہ سے چل کر پاکستان آئے ہدایت کرنے کے لیے, کبھی نہیں آیا. اور قرآن کہتا ہے ہدایت عالمین کے لیے. خدا جھوٹ نہیں بولتا, قرآن جھوٹ نہیں بولتا, نبی آل جھوٹ نہیں بولتے. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ بیت کی ہدایت ہے کیا؟ تو اب ایام ازا چل رہے ہیں, جلوس کی مجلس ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اتنا آسان کر دوں جملے کو تاکہ ہر بچے بزرگ کو یہ جملہ یاد رہ جائے. دیکھو گرمی ہے نا, باہر نکلے آپ اور مجلس کے بعد جلوس میں کہیں سبھی لگی تھی, فوراً جا کر شربت پیا, 1 گلاس 2 گلاس. میں نے باہر جا کے پوچھا آپ سے سلام کرنے کے بعد کہ جناب آپ نے کتنے گلاس پیے؟ کہنے کہ جناب گرمی لگی تھی میں نے 3 گلاس پی لیے. توجہ فرمائیے کہ جملہ جو آواز میں اب طاقت نہیں آ رہی ہے, مل کے ذرا آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ ہم آواز ہو کر, ہم پرواز ہو کر, ہم اس جملے سے ایک فیصلہ ہے. جتنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے پوری طاقت لگانا میرے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جناب کتنے گلاس پیے؟ کہنے کہ 2 3. تو میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا آپ نے گلاس پیا تھا یا شربت؟ سلامت, میں آپ سے بول رہا ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, سلامت رکھے. میں شام کو چائے پی رہا تھا, ہے نا, آپ آئے سلام کیا, جب میں سلام دیا میں نے کہا جناب خیریت؟ کہا خیریت. پوچھنے لگے آپ جناب کتنی کپ پی؟ میں نے کہا 2 کپ. تو آپ نے کہا چائے پیتی یا کپ؟ میں پی رہا ہوں چائے, کہتا ہوں کپ. آپ پیتے ہیں شربت, کہتے ہیں گلاس پیا. اچھا کہیں پر نظر مولا میں بریانی ہے, مجلس ختم ہوئی, بریانی دسترخوان بچ گیا, ایک صاحب کو کھانے لگے, 1 پلیٹ 2 پلیٹ. میں نے کہا بھائی کتنی؟ کہا 2 پلیٹ کھائیے. میں نے کہا پلیٹ کھائی؟ پلیٹ تو نہیں کھائی. توجہ کرنا, اتنا آپ اس سے زیادہ ممکن نہیں میرے لیے. آواز آنی چاہیے مل کر تاکہ میں آخری کلمات کی طرف چلا جاؤں. میں نے کہا جناب کتنی کھائی؟ کہا 2 پلیٹ. میں نے کہا پلیٹ کھائی؟ کہا نہیں بھائی پلیٹ تو نہیں کھائی, کھائی تو بریانی. میں نے کہا آپ نے کہا پلیٹ کھائی؟ کہنے کہا آپ نے پی تھی چائے اور کہنے کب پی؟ تو کب تو نہیں پی جاتی. تو کیا یہ جھوٹ ہے, یہ کیا معمہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں گلاس پیتا ہوں, پیتے ہیں شربت, میں پیتا ہوں چائے, کہتا ہوں کب پیا, تو کب تو نہیں پی جاتی. تو یہ آخر چکر کیا ہے؟ یہ چکر میں کھول رہا ہوں, رات کھول رہا ہوں, یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے. نہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ علی والوں نبی والوں زبان کا محاورہ ہے. خالی گلاس, اگر خالی گلاس رکھا ہو اور میں مجمع سے پوچھوں کہ کیا ہے, تو خالی گلاس کہلاتا ہے ظرف. کچن میں باورچی خانے میں برتن لگے ہوئے, پلیٹیں بھی ہیں, دیگچی بھی ہیں, پیالیاں بھی ہیں, کپ بھی ہیں, سب رکھے ہوئے, یہ سارے کہلاتے ہیں برتن. اس کو عربی میں کہتے ہیں ظرف, ٹھیک ہے نا. خالی پلیٹ کہلائے گی ظرف, خالی پیالی کہلائے گی ظرف, اور پیالی کے اندر اگر آپ نے چائے ڈال دی چائے بن جائے گی مظروف. تو اگر انسان پوچھے گا جناب کتنا پیا, تو کہے گا میں نے 2 پیالی پی. پیالی نہیں پی, پی اس میں اندر کی چائے. تو محاورہ زبان کا یہ ہے کہ بولا جاتا ہے ظرف اور مراد لیا جاتا ہے مظروف. بولی جائے گی پلیٹ, مراد لی جائے گی اندر کی بریانی. اب ذرا علی والوں وہ آیت پڑھو تاکہ فیصلہ ہو جائے مل کر. اللہ نے کہا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. اللہ کہتا ہے یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے, کعبہ ہے ظرف اور اس کے اندر آنے والا علی ہے مظروف. سلامت ہے مل کے سارے ختم ہو گئی. ہلکا نہ کریں, بس تھک جاتا ہوں میں, تیز رکھ کے چھوڑ دیں. سلامت رہیں, مولا آباد رکھے آپ کو, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب میں نے مجلس پڑھ دی آپ کے سامنے, بیان ختم کر دیا, لیکن علی کا ذکر آتا ہے آپ کے چہرے کھلتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. کوئی ادھر سے کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی ادھر سے کھڑا ہوتا ہے, کوئی ادھر سے کھڑا ہوتا ہے نا. تو فضائل علی سن کر خون جوش مارتا ہے مومن کا, لیکن دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے اترتے ہی نہیں ہیں. آپ
آپ کو جوش آتا ہے، ان کو جوش آتا ہے، ان کو جلال آتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہیں جن کے حلق سے علی کے فضائل اترتے نہیں ہیں. تو آج میں جملہ کہہ دوں پھر مہربانوں سے، اور سب سے کہتا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے حلق سے علی کے فضائل نہیں اترتے تو نہ اترے. علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. آج آخری کلمات ہیں، مل کے کوئی تھکن نہیں ہونی چاہیے، ایسی آپ کے ہاتھ کی بلندی رہے، آواز کی پرواز رہے، مل کے ہم فیصلہ ہو جائے، فیصلے کی طرف چلے جائیں انشاءاللہ. ہم فیصلہ، ہم آواز، ہم پرواز بن کر، ہم فکر بن کر، ہم نتیجہ بن کر ایک منزل تک چلے جائیں، اور سب کو لے کے جاؤں گا میں. اب سنیے گا جملہ، آپ نے نعرے لگا دیے، داد دے دی ہے نا، دشمنوں سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. کہنے لگے اب آپ نعرہ لگاتے ہیں فاتح بدر علی علی، فاتح خندق علی علی کہتے ہیں نا. اب سنیے گا، سیرت نگار نے لکھا کہ جناب خیبر میں تو علی کو علم ملا تھا، لیکن یہ علم کا ملنا کوئی کمال، کوئی فضیلت نہیں تھی. اچھا پھر کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا. عباس حیدری صاحب کو بھی میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. یہ کہنے لگے جناب یہ کون سا کمال تھا؟ اچھا بھائی کیا تھا؟ اگر کمال ملا تو تھا نا، کہا کہ بھی ملا تو تھا، لکھا ہے سیرت کی کتاب میں، لیکن یہ کوئی فضیلت نہیں تھی علی کو علم کا ملنا. پھر کیا تھا؟ کہنے لگے یہ تو علی کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں تھک رہا ہوں، میرا ساتھ دیے، مولا آباد رکھے پوری کلیجے کی طاقت سے. آج انشاءاللہ اس 24 محرم کو علی کے چاہنے والوں کے سامنے فیصلہ ہو جائے. کہنے لگے یہ کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو علی کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ علم ملے گا، مل گیا. ٹھیک ہے نا. اب مجھے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، کوئی تبصرہ نہیں کرنا. نفسیات سے واقف لوگ بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے ماہر نفسیات بھی ہوں گے. ایک جملہ نفسیات کا کہہ دوں آپ سے، کوئی آیت کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، کہنے لگے یہ علی کے مقدر میں تھا کہ علم مل گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا تو دیکھو، انسان کی نفسیات ہے، انسان کی نفسیات ہے. وہ نفسیات کیا ہے؟ بچہ چھوٹا فرسٹ ڈویژن سے پاس کر گیا، ٹاپ کر گیا، گھر گیا، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا دنوں رات لگا دیے، پورا سال پڑھتا رہا، صبح بھی شام بھی رات بھی. ٹھیک ہے نا. اور کہیں بچہ فیل ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا کیا کرے، مقدر خراب تھا. ہوتا ہے نا مولا آباد رکھے اور مارے کا ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب یہی نفسیات ہے کہ انسان کا جب کام بن جائے تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ، اور جب بگڑ جائے تو انسان مقدر کو کوستا ہے. تو اب کسی کو علم ملا، اس کا مقدر تھا. آواز سے کرے ذرا، میں پوری طاقت سے بولنا چاہ رہا ہوں. میں کسی کو علم ملا، اس کا مقدر تھا. کسی کو علم نہیں ملا، اس کا مقدر نہیں تھا. تو اب اس میں جھگڑنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. تو لکھنے والے نے لکھ دیا کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے. کہ آپ کہتے ہیں فاتح خیبر علی علی، یہ تو علی کے تقدیر میں مقدر میں لکھا ہوا تھا تو مل گیا. اب میں علی کے اتنے چاہنے والوں کے سامنے علی کے مقدر کے فضائل اگر سنانے بیٹھ جاؤں تو قیامت آ جائے اور علی کے مقدر کے فضائل ختم نہ ہونے پائے. لیکن لکھ چکے ہو نا کہ خیبر میں علم کا ملنا یہ علی کا مقدر تھا. تو اب سنو علی کے اتنے چاہنے والوں کے سامنے علی کے چاہنے والے کی زبان سے کہ علی کا مقدر ہے کیا. کیا بتاؤں؟ کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر. سنو مل کے تھکنا نہیں، سارے سامنے والے بھی آ جائے، آواز آنی چاہیے تو مجھے پڑھنے میں مزہ آئے گا. کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، تفسیر کل کفا علی کا مقدر، سورہ حالات علی کا مقدر، ظاہری دنیا علی کا مقدر، باطنی دنیا علی کا مقدر، فتح بدر علی کا مقدر، فتح احد علی کا مقدر، فتح خندق علی کا مقدر، فتح صفین علی کا مقدر، فتح نہروان علی کا مقدر، فتح جمل علی کا مقدر، آدم کا علم علی کا مقدر، نوح کا شکر علی کا مقدر، ابراہیم کی خلت علی کا مقدر، موسیٰ کی حیبت علی کا مقدر، یوسف کا جمال علی کا مقدر، محمد کا کمال علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر بننا علی کا مقدر، حسنین کا بابا بننا علی کا مقدر، 13 رجب علی کا مقدر، نفس خدا بننا علی کا مقدر، نفس رسول بننا علی کا مقدر، سورہ حمد علی کا مقدر، سورہ بقرہ علی کا مقدر، سورہ آل عمران علی کا مقدر، سورہ نساء علی کا مقدر، سورہ مائدہ علی کا مقدر، سورہ انعام علی کا مقدر، سورہ اعراف علی کا مقدر، سورہ انفال علی کا مقدر، سورہ توبہ علی کا مقدر، سورہ کوثر علی کا مقدر، آیہ ولایت علی کا مقدر، پائے بسم اللہ علی کا مقدر، قبر علی کا مقدر، حشر علی کا مقدر، حدیث طیر علی کا مقدر، حدیث منزلت علی کا مقدر، مومن کے دل میں جگہ پانا علی کا مقدر، شاہ لافتہ بننا علی کا مقدر، محراب علی کا مقدر، منبر علی کا مقدر، مسجد علی کا مقدر، امام بارگاہ علی کا مقدر، رجب علی کا مقدر، محرم علی کا مقدر، مجلس علی کا مقدر، مشکل کشائی علی کا مقدر. تو جب یہ سب علی کا مقدر ہے تو جس کا مقدر پھوٹا ہو وہ علی کا کیا مقابلہ کرے گا؟
میں زمانہ تک پہنچا دے ہو اچھا بول کے حق کھول کے سارے حلالی موالی یک دفعہ بول کے علی حق نعرہ مولا آباد رکھے. دیکھو اتنی بیداری سے اتنی طاقت سے نعرہ لگایا علی والے نے میرے بزرگ نے, اور پوری طاقت سے آپ نے جواب دیا یا علی. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. کہتے ہیں علی سے مدد مت مانگو, اس لیے کہ علی سے مدد مانگنا بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ابھی کہا تھا آغاز گفتگو میں, ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو کہنے کہ علی ہے غیر اللہ, اور آیت منع کر رہی ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے ایاک نستعین کی روشنی کے اندر. میں نے کہا جناب چلو خیبر کے میدان میں جب 39 دن تک خیبر فتح نہ ہوا تو کیا میرے بولنے والوں, تو کیا میرے نبی نماز میں ایاک نستعین نہیں پڑھتا؟ نبی نے پڑھا نا. فجر میں کہا ایاک نستعین, ظہر میں کہا ایاک نستعین, عصر میں کہا ایاک نستعین, مغرب میں کہا ایاک نستعین, عشاء میں کہا ایاک نستعین. کیا اللہ آیا مدد کرنے؟ اللہ تو نہیں آیا, اللہ کا آرڈر آیا نادے علی, علی کو پکارو حیدری. مل کے سارے ایک جملہ اور پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ وقت ہے 2-3 منٹ چارٹ بیٹھے میرے پاس. یہ آپ کے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں نا, یہ کسی چیز کی یاد دلا رہے ہیں, اور وہ یاد ہے واقع غدیر خم کی. نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے اس جملے پر میری جان قربان کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے. تھوڑا سا اتنا بندہ بیٹھا ہے, سارے ذرا مل جائیں, اکیلے نہیں, سارے مل جائیں. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ بتنزیل قرآن ہم کریں گے, اور جنگ بتاویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, چاند ہم کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. سلامت رہے مولا آباد رکھے. مولا مل کے ذرا آ جاؤ. مولا آباد رکھے پر ایسی آواز یا علی. ختم کر رہا ہوں, جملہ ختم کر رہا ہوں میں. ایک جملہ باقی ہے میرے ساتھ, اچھا یہ اب جملہ آہستہ سے کہوں گا, میں آہستہ سے کہوں تاکہ یہ فوڈ آف تھنکنگ یا غذائے فکر ہے جو آپ کے ذہنوں میں اتر جائے. نوجوانوں کے, بچوں کے, بزرگوں کے ماشاءاللہ اتنے کھلتے ہوئے چہرے سامنے بیٹھے ہوئے. دیکھو میں نے کیا کہا, میں نے جملے کیا بتایا, اور آپ نے کتابوں میں پڑھا, علماء نے سنا کہ علی نے, اللہ نے نبی کو معجزہ دیا, چاند ٹکڑے ہوئے ہے نا, شکل و قمر کا, اور علی کے ہاتھوں سورج پلٹایا. اچھا عجیب بات ہے, چاند ہے چھوٹا, سورج ہے بڑا. ذرا سا ساری تحقیق ختم ہو گئی ہے. مولا آباد رکھے آپ کو, ساری تحقیق ختم ہو گئی ہے. یہ جملہ اگر سمجھ میں, مولا سب سارے سمجھدار بیٹھے ہوئے, ذرا میرا ساتھ یہ کہ چھوٹا سا جملہ بس 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا ہے نا. نبی کے ہاتھوں چاند, شکل قمر, چاند اڑوایا, حالانکہ چاند چھوٹا ہے, اور علی کے ہاتھوں سورج کو پلٹایا, حالانکہ سورج بڑا ہے. تو ہونا چاہیے تھا نا کہ جو بڑا سورج ہے وہ معجزہ نبی کو ملتا, اور جو چھوٹا چاند ہے وہ معجزہ علی کو ملتا. علی وزیر ہے, نبی ہے, ٹھیک ہے نا, نبی کا جانشین ہے علی. لیکن اللہ نے الٹی گنگا بہائی, جو بڑا تھا سورج وہ علی کے ہاتھوں پلٹایا, جو چھوٹا تھا چاند وہ نبی کے ہاتھوں. اس میں راز کیا تھا؟ مسئلہ چھوٹے بڑے کا نہیں علی والوں, مسئلہ ہے کہ جیسا اندھیرا ہوتا ہے ویسی روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے. نبوت کے مرحلے میں اندھیرا کم تھا,
اس لیے چاند کی روشنی کام ہو گئی، کافی ہو گئی، لیکن امامت کے مسئلے میں کیونکہ منافقوں کا اندھیرا تھا اس لیے سورج بچایا گیا۔ رکھا آپ کو ترامت رہے سرحد کا پاسبان کہو یا علی مدد، اب بہت سر پہ آ گئی ہے، صرف فضول ہے، اب سارے طالبان کہو یا علی مدد، علی ہو کنارے ہے۔ فضائل انبیاء کی میزان ہے علی، اور مصائب انبیاء اگر سمٹ جائیں تو وہ حسین بن جائیں۔ دیکھو تم برسے کی مجلس ہے، مجلس عزا، مجلس چہلم، جلوس میں بیٹھے ہوئے ہو، یہ سوچ کے جلوس میں بیٹھے ہوئے ہو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ تمہاری آنکھیں جب ڈبائیں، تمہارے دل پر چوٹ پڑ گئی۔ ایک جملہ کہوں گا، مجھے ہاتھ جو کہ معاف کرنا۔ دیکھو جب پہلا چہلم آیا ہے نا حسین کا، تو اس وقت بیبیاں قید خانے میں تھی۔ قید خانے کی شکل جانتے؟ مٹی کی ایک چار دیواری جس کے اوپر چھت نہیں تھی، دن کی دھوپ اور رات کی شبنم آل محمد کا مقدر تھی۔ ایک جملہ پوری حساسیت سے سننا، سید سجاد کا دستور تھا کہ روزانہ قید خانے سے باہر نکل کر بیٹھ جاتے۔ کسی چاہنے والے نے کہا مولا سے کہ مولا آپ کا اس طریقے سے سڑک پر آ کر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ قید خانے کے اندر ہی رہا کریں۔ تو رو کر کہنے لگے کہ میں کیا کروں، قید خانے میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھپھیاں پاؤں پھیلا کے بیٹھ سکے۔ قافلہ کربلا سے کوفہ گیا تھا نا، اور کوفہ سے نکلا تھا شام کے لیے۔ رونے والوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ 64 کے قریب بچے خاندان ابو طالب کے قیدی بنائے گئے، 40 سے زیادہ بیبیاں ابو طالب کی خاندان کی اسیر ہوئی، اور 18 جوان تو جانتے ہی ہو۔ لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب قافلہ آزاد ہو کر مدینے آیا تو بیبیوں کی گود میں کل 5 بچے تھے۔ خدا آپ کے برسے کو قبول فرمائے۔ ہے نا سوال کہ یہ باقی بچے کہاں گئے؟ مجھے جملہ کہنے دینا۔ دیکھو اس زمانے میں اونٹوں کی سواریاں تھیں، کوفے سے دمشق تک 32 دنوں کا راستہ تھا، اور جانتے ہو آل محمد کو کتنے دنوں میں پہنچایا گیا؟ 16 دنوں میں۔ ظالم ناقوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بڑے حاکم کے دربار میں جلد پہنچنا ہے، ناقوں کو دوڑاؤ۔ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناقے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گرتے رہے تھے، مائیں چیختی رہتی، قافلہ جاتا رہتا۔ خدا معلوم آل محمد کے خاندان کے کتنے بچوں کی گمنام قبریں اس راستے میں بن گئیں جن کا آج پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہی کوئی دن تھا، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر سکینہ کو باندھا گیا تھا۔ بیٹیوں والے بھی بیٹھے ہوں گے، مومن بھی ہیں، مومنات بھی ہیں، ہاتھ جوڑ کے جملہ سننا۔ یہ 3-4 سالہ بچی جس کی قبر شام میں ہے، خدا آپ کو اس کی قبر کی زیارت نصیب کرے۔ اس کا حق تو یہ ہے نا بچی کا کہ گود میں چلے، قافلے میں گود میں چلے۔ لیکن میں کیا کہوں، جب قافلہ کربلا سے چلا ہے تو مقتل کہتا ہے اس چھوٹی بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناقے پر رسی سے جکڑ کر باندھا گیا۔ سنیں گے پھر بچی کھلی کیسے؟ عجیب ہے نا، بچی اکیلے ناقے پر جکڑ کر باندھی گئی، بچی کھلی کیسے؟ قافلہ چلا، بی بی زینب کی نگاہ اسی ناقے پر تھی۔ ایک مرتبہ میری بی بی نے ناقے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے، بے اختیار شہزادی نے اپنے کو زمین پر گرایا
اٹھ کر کھڑی ہوئی اور قافلہ اس وقت تک بڑھے گا نہیں جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. رونے والوں اب جو بچی کو کھولا گیا تو سینہ بھی لہو لہان تھا, پشت ناقہ بھی لہو لہان تھی, سینہ بھی لہو لہان تھا. رونے میں شرم نہ کرنا, چہلم کی مجلس ہے, 2 جملوں کی زحمت. سینہ بھی لہو لہان, ناقے کی پشت بھی لہو لہان تھی. قافلہ 11 محرم کو کوفہ گیا ہے. خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے. قافلہ کوفے سے پھر نکلا ہے شام کے لیے. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناقے پر تھی. سننا اولاد والوں, بی بی زینب نے پھر نگاہ کی اس ناقے پر. بی بی کی نگاہ کی, دیکھا کہ ناقہ خالی ہے, بچی نہیں ہے. بی بی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا. سید سجاد بار بار کہتے تھے کہ میں نہیں بھول سکتا پھوپھی کا اپنے کو ناقے سے گرانا, اس کہ انسان جب زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا ہے. میری پھوپھی کیا کرتی, ہاتھ تو دونوں بندھے ہوئے تھے. فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث بی بی زمین پر آئی. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. میں ممبر سے اتر رہا ہوں. علی کی بڑی بیٹی زمین پر آئی, اٹھ کر کھڑی ہوئی, اور جانتے ہو آخری جملہ آواز دی کہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سید سجاد آئے, کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو تلاش کرنے. کہا نہیں بیٹے, بھائی نے اسے میرے حوالے کیا تھا, تو قافلے کے پاس کھڑا رہے. شہزادی زینب چلی, شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی. آخری جملہ, سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے تھا, اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص, تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی میں یہ تو نہیں جانتا کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی, لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. سنیں گے ناقہ سوار کا جملہ. کہا بی بی میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا, اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل آئی تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے رونے والوں اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی ہوئی چلی, سکینہ سکینہ تمہارے کانوں تک اگر میری آواز آئے تو لبیک کہنا. رونے والوں, مغرب کے قریب کا وقت تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی, بالوں پہ ہاتھ پھیرتی جاتی تھی. شہزادی دوڑتی ہوئی گئی, بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ, یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے, آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی. بی بی مجھے اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹ دے تاکہ میں اپنی محسنہ کی زیارت کر لوں. ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی اور کہا زینب اپنی ماں فاطمہ کو نہیں بھیجا.